اسلامیہ قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لگا لو جلوہ کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے، لگا لو جلوہ کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے۔ کیا انکار یہ کہہ کر جہنم نے جلانے سے، کیا انکار یہ کہہ کر جہنم نے جلانے سے، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے۔ اور مجھے اتنا یقین ہے نسبت آل پیغمبر پر، مجھے اتنا یقین ہے نسبت آل پیغمبر پر، کہیں بھی لوگ فتنہ دے اٹھوں گا میں مدینے سے۔ بیمار نبی ہوں میں دوا مانگ رہا ہوں، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہا ہوں۔ للہ مجھے غیر سے رسوا نہ کرانا، مجرم ہوں مدینے میں سزا مانگ رہا ہوں۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، مسلمانوں کے دل میں جذبہ ایمان پیدا کر۔ خدا بندہ مٹا جاتا ہے اب انصاف دنیا سے، علی شیر خدا کا پھر کوئی مردان پیدا کر۔ مقامات مقدس کی حکومت ہو مسلمہ کی، صلاح الدین غازی سا کوئی سلطان پیدا کر۔ دعا یہ کرتے ہیں تجھ سے تیرے نبی کے غلام، سکون دل کا نگاہوں میں چین پیدا کر۔ چلی ہے پھر میرے مالک یزیدیت کی ہوا، میرے قبیلے میں کوئی حسین پیدا کر۔ سننے کے لیے دنیا میں افسانے بہت ہیں، پینے کے لیے دنیا میں میخانے بہت ہیں۔ اس شہر میں جل سکتی نہیں شمع یزیدی، اس شہر میں شبیر کے دیوانے بہت ہیں۔ حضرات آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے کونین کے فرما روا، دونوں عالم کے تاجدار، سارے نبیوں کے مالک و مختار، عرش کے مقدس قانون کو فرش کروانے والے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ بلائے لے کے بلائے سلام کرتی ہے، میرے دیے کو ہوائیں سلام کرتی ہے۔ دیا جلایا ہے ہم نے درود پڑھ پڑھ کر، ادب سے چاروں دشائیں سلام کرتی ہیں۔ حضرات آپ اس مجلس سے محبت میں حاضری کی سعادت حاصل کیے ہیں۔ اسٹیج پر بقیت القلب حضرت علامہ رشیدی صاحب کے اللہ مقدس اللہ نورانی اور مقتدر علماء اہل سنت کا جمع غفیر، میں تیری بزم میں کس کس سے دشمنی لیتا، لکھا تھا نام تیرا بے شمار چہروں پر۔ ابھی قاری ضیاء صاحب قبلہ نے میرے بارے میں لمبا چوڑا اعلان کیا۔ حضرات میری تعریف اتنی ہی ہے کہ میں یہاں عالم اور مولانا بن کر نہیں آیا، مسلمانوں کا غلام اور سادھو بن کر کے آیا۔ حضرات 37 سال سے اس علاقے میں خدمت کرنے والی اپنی شخصیت حضرت قاری وسیم القادری صاحب کے اس زمانے سے میں جانتا رہا، ان کی محبت کا تقاضا میں یہاں حاضر ہوا اور گورنڈی کے مقتدر علماء کے حسن زیبا کی زیارت کیا۔
قاری وسیم القادری محتاج تعارف نہیں، کون کیا کہتا ہے کہنے دیجئے، چاند کا کام چمکنا ہے وہ تو چمکے گا۔ حضرات، جو اللہ و رسول کے اس مقدس مذہب کی خدمت کرتا ہے، اللہ اسے اوج ثریا پہ پہنچا دیتا ہے، اللہ تعالی اس کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ میں تیری بدر میں کس کس سے دشمنی لیتا، لکھا تھا نام تیرا بے شمار چہروں پر۔ حضرات، افراتفری بند کریے اور محبت کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ مسلمانوں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پیارا مہینہ ہے، رسول پاک کا یہ مقدس مہینہ ہے، رسول رحمت کا یہ پیارا مہینہ ہے۔ نبی آئے انقلاب لے کر کے آئے، نبی آئے دستور حیات لے کر کے آئے، نبی آئے دستور زمانہ لے کر کے آئے۔ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے، برسات ہو گئی تو کہاں وہ چھپائے گا۔ حضرات، میں تاریخ کا کچھ چیپٹر بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے، انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ 533 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اللہ نور کا تاج پہن کر اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے۔ مسلمانوں، تھوڑی دیر جغرافیائی حیثیت سے میں اس زمین کا تعارف کرانا چاہوں گا جسے حجاز مقدس کہتے ہیں۔ میں ابتدا کرتا ہوں مرکز اسلام سے، آغاز کرتا ہوں صدر اسلام سے۔ یہ مرکز اسلام ہے کہاں؟ صدر اسلام ہے کہاں؟ حضرات، وہی مرکز اسلام ہے جسے مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے۔ احادیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جب زمین کو پیدا کیا پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا۔ جب زمین کو پروردگار عالم نے پیدا کیا تو زمین کے سطح پر جو نقطہ ابھر کر کے آیا تھا، جو خطہ ابھر کر کے آیا تھا، وہی نقطے کو شہر مکہ کہا جاتا ہے۔ اور شہر مکہ دنیا کا سینٹر ہے، اور اسی دنیا کے سینٹر میں اللہ کا گھر موجود ہے۔ دنیا کے گھروں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا تو جیسے ایک بڑی تھالی میں پانی بھر دیا جائے اور اس میں ایک گیند ڈال دیا جائے تو گیند ہلتا نظر آئے گا، اس کو ٹھہرانے کے لیے کانٹی اور بلے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اسی طرح اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین کا خطہ ہلا تو سب سے پہلا پہاڑ جو دنیا میں پیدا کیا گیا تو مکہ المکرمہ میں ہے۔ اسی پہاڑ کو کوہ ابو قبیس کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے خانہ کعبہ کی زیارت کی ہے، بے شک ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا گھر بھی دیکھا ہوگا جہاں میرے پیغمبر نے جنم لیا۔ ٹھیک اسی کے پیچھے وہ پہاڑ ہے جسے کوہ ابو قبیس کہتے ہیں۔ حضرات، اب آؤ ذرا تاریخ کی حیثیت سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ وہیں پر ایک موحد ہے جن کا دین فطرت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھا لیے گئے، ان کے زمانے سے لے کر نبی رحمت کا دور جب آیا، 533 سال کے بعد اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد اعلان نبوت کیا۔ اس زمانے کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ دین فطرت پر جو لوگ زندگی گزارے وہ لوگ موحد کہلائے، صاحب ایمان کہلائے۔ اسی دین فطرت کے ماننے والی ایک شخصیت ہے جسے حضرت عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کون ہے؟ یہ نبی کے دادا جان ہیں، سردار قریش ہے۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں عبد المطلب جب چلا کرتے تھے تو ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ عبد المطلب کی پیشانی پر نبی کا نور ایسے چمکتا تھا جیسے ہلال چمکا کرتا ہے، عید کا چاند چمکا کرتا ہے۔ وہی عبد المطلب کہتے ہیں۔ حوالہ طبری، اگر دلیل نوٹ کرنا چاہتے ہو تو دلیل نوٹ کر لو۔ برگ حنا پہ لکھتا ہوں درد جگر کی بات،
शायद की रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। कुछ लोग तारीख और दलीलों का बड़ा मुतालबा किया करते हैं, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह सिराज चिश्ती जितनी गुफ्तगू करेगा वो महीने की गुफ्तगू करेगा। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। हजरात बताना ये चाहूंगा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, अना अबू को बिलगावते दिलकन लैला। जिस सुबह शादी को इमामुल अंबिया जन्म लिए, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं उस रात को मैं काबे का तवाफ कर रहा था। फरमाते हैं जब रात तीसरे पहर में दाखिल होती है तो मैंने क्या देखा, खाने काबा मकाम इब्राहिम की तरफ सजदे में झुक गया है और काबे से आवाज आ रही है, खबरदार मेरे खुदा ने मुझे पाक कर दिया बुतों की नजाकत से और बुत परस्तों की गंदगी से। उस शिकत आया ये कहकर सर के बल घुट गिर गए। झूठ कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ शमीर कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। है गोवंडी के खुशबीना मुसलमानों, चुप रह करके सुनोगे तब भी जवाब मिलेगा, और अगर सुभान अल्लाह कहोगे तो नेकियों में इजाफा कर दिया जाएगा। अब जरा बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तेरे सदके चलने से छूटे सच्चे, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने देखा खाने काबा मकाम इब्राहिम की तरफ सजदे में झुक गया है। ये मकाम इब्राहिम क्या है? एक मोजज़े वाला पत्थर है, वही पत्थर है जिस पत्थर पे खड़े होकर मानिए काबा हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने काबे की दीवार को मुकम्मल किया था। जिस पत्थर पे खड़े होकर हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने काबे की छत को मुकम्मल किया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब काबे को मुकम्मल कर देते हैं तो उसी पत्थर पे खड़े होकर एक दुआ मांगा था, या अल्लाह अगर हुक्म हो तो उजरत मांग लो, हुक्म हो तो मजदूरी मांग लो, हुक्म हो तो सिला मांग लो। आवाज आई खलील मांगो अता किया जाएगा, खलील मांगो दिया जाएगा। हजरत खलील कहते हैं मैंने उसी पे खड़े होकर के दुआ किया था, या अल्लाह और अंबिया जो आए बनी इस्राइल में आए, हमारी तमन्ना ये है आखिरी नबी को हमारी नस्ल में पैदा करवा दे। यही वजह है जब काबा झुका तो मकाम इब्राहिम की तरफ झुका, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी उन भवों की लताफत के लाखों सलाम। एक तारीख मैंने आपको बयान कर दी। हजरात मकाम इब्राहिम एक मोजज़े वाला पत्थर है, जिस पत्थर पर हजरत इब्राहिम खलील के कदम के निशान है। खाने काबा के सहन में सोने के पिंजरे में कैद करके इस पत्थर को रखा गया है। चूमने पर पाबंदी लगाई गई है, सिर्फ देखने के लिए पाबंदी लगाई गई है। अरे जालिमों, तुम हाथों में हथकड़ी लगा दो, पैरों में फेरियां लगा दो, मगर ये दिल दीवाना है गुंबद खजरा के वकील का। तेरा कानून उसको मुबारक हो, गुंबद खजरा की बहार। अगर तंदुरुस्त हो तो माइक भी तंदुरुस्त ही होना चाहिए। ऑपरेटर साहब जमाना तरक्की का है, जरा तरक्की दिखाइए और बोलिए सुभान अल्लाह। चलने से छूटे सकते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मुसलमानों, किन हालात से हम गुजर रहे हैं मैं आईना हूँ दिखाऊंगा साफ चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हजरत बताने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं फिर मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा, मैं आगे बढ़ा तो पहाड़ियां और नजर आई जिनका जिक्र कुरान में है। इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, ये दो पहाड़ियां हैं जिनका जिक्र कुरान में है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जब मैं इन पहाड़ियों के करीब गया तो पहाड़ियों की चोटियों पर मैंने दो हसीन परिंदों को देखा, खूबसूरत चिड़ियों को देखा जो आपस में गले मिल रही है और कभी के आमद पे नगमा सराई कर रही है, कभी के आमद पे गुनगुना रही है, कभी के आमद पे चहक कर रही है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा, मैं दौड़ कर अपने मकान के दरवाजे पे गया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जब मैं मकान के दरवाजे पे गया
کہ میرے گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا، میں نے دروازے کی کنڈی پہ دستک دیا، تب کسی نے دروازہ کھولا اور کہا اے عبد المطلب مبارک ہو، تمہارے گھر دونوں عالم کے تاجدار پیدا ہوئے ہیں، سارے نبیوں کے مالک و مختار پیدا ہوئے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے کہا ذرا مجھے بھی دیدار کر لینے دو، تب کسی کہنے والے نے کہا تھا اے عبد المطلب سنو، جب تک ہم نبی کی قدم موتی سے فارغ نہیں ہو جائیں گے نہ کوئی اندر آئے گا نہ کوئی باہر جائے گا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں سردار قریش تھا، طواف کی حالت میں بھی میں تلوار اپنے ساتھ رکھتا تھا، مجھے جلال آ گیا کہ میرے گھر میں یہ مجھ پر دادا گیری کون کر رہا ہے، حکومت کون کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نیام سے تلوار کھینچ لی اور زبردستی دروازے کو دھکا دیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک شخص ہے جس کے چہرے پر نقاب ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ میری نظر جب اس کے چہرے پہ پڑی اور ہاتھ میں تلوار پہ پڑی تو میرے بدن پہ کب کبھی داڑھی ہو گئی، تلوار میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اس شخص نے کہا اے عبد المطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خدا کے رحمت کے فرشتے ہیں، پہلے ہم جی بھر کے نبی کا دیدار کریں گے، پھر تم رسول کے جلووں سے اپنی آنکھوں کو منور کر لینا۔ ندا آئی دریچے کھول دو، ایوان قدرت کے نظارے خود کرے گی، آج قدرت شان قدرت کی۔ عبد المطلب کہتے ہیں پھر میں اندر گیا، حضرت آمنہ سے کہا اے آمنہ اپنے لمبے جگر کو دکھا دو، پورے نظر کو دکھا دے۔ حضرت آمنہ نے پیغمبر کے روح زیبا سے جب اون کے کپڑے کو ہٹایا تو پورے کمرے میں نور کا دھارا نکلنے لگا، نور کا اجالا نکلنے لگا، نور کی شعائیں نکلنے لگی۔ حضرات کے منظر دیکھ کر یہ حیرت زدہ رہ گئے۔ اب یہیں پر اس بیان کو تھوڑی دیر روک کر کے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کون ہے؟ میرے آقا کی صغیر بیٹی ہے اور حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہے۔ حضرت صفیہ کہتی ہے جب نبی رحمت جنم لیے تو سجدے کی حالت میں جنم لیے اور بڑی پتی ہو بنی زبان پہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ پیغمبر اعظم کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ کہتی ہے میرے گھر میں جو چراغ جل رہے تھے نبی کی روشنی کے سامنے سارے چراغ بجھ گئے جن کے آگے صحیح مشعل شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ حضرت صفیہ کہتی ہے پھر میں نے نبی رحمت کو اٹھایا اور ان کے پشت انور چپل پر جب میری نظر پڑی تو میں نے کیا دیکھا، ایک انڈے کی شکل میں ایک دائرہ نظر آ رہا ہے، جس دائرے پر لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ۔ یہی وہ دائرہ ہے جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ نبی آئے انقلاب لے کر کے آئے، نبی آئے دستور حیات لے کر کے آئے، نبی آئے دستور زمانہ لے کر کے آئے۔ اب یہیں سے ہٹ کر میں میڈیا کے لوگوں کی طرف گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آپ کہاں لے جا رہا تھا؟ 2022 کا بھارت سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا، مسلمانوں کو بھارت سے مٹا دیا جائے گا، اسلام کو مار بنا دیا جائے گا۔ بے نقیروں کو بھی زکام آنے لگا ہے، چھپکلیاں بھی مگرمچھ بننے کی کوشش کر رہی ہے۔